کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ رہا ہے تو اس کا انتظار کر لیا جائے. آپ کو چاہیے تھا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 جمع کرا رہا تھا آپ وہاں پہ کہتے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس دوسرا فارم 45 ہے. مگر بدقسمتی سے آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے. آپ نے جعلی فارم 45 سوشل میڈیا پہ چڑھایا, میڈیا کو دیا, اور جب پریزائڈنگ افسر کا اصلی فارم 45 ریٹرننگ افسر کے پاس آیا تو آپ غائب تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غلط ہے کہ اس کو اپلوڈ مت کرو, اس کو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ مت چڑھاؤ, کیونکہ آپ کے پاس دستخط نہیں تھے, آپ کے پاس انگوٹھے نہیں لگے ہوئے تھے. آپ نے جعلی فارم 45 جو ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے کیا ہے, آپ کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا. میرا جو پہلے 5 ریزلٹ آئے ہیں وہ 10:30 11 بجے آئے ہیں. میں نے ویٹ کیا, میں ریٹرننگ افسر کے دفتر بھی گیا, مگر میں نے جلد بازی اجلت سے کام نہیں لیا. میں چاہتا تو میں بھی ان کی طرح اپنا رزلٹ آپ کو فیڈ کر سکتا تھا, میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے فارم 45 کا انتظار کیا کہ تصدیق شدہ آئے گا, میں اس کے بعد میڈیا کو بتاؤں گا کہ میرا رزلٹ یہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر 11:30 کے بعد تواتر سے آتے گئے. اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب یہ ایک ہی حلقہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امیدوار ہیں اور دو رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے, متضاد رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیدوار ایک ہی ہے اور رزلٹ جو ہے وہ مختلف آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ریاض فتیانہ صاحب کا اور اسد الرحمان رمدے صاحب کا حلقہ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو رائٹ پہ رزلٹ ہے اس پہ 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں اور 33,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں. فائنل ٹیلی جب آتی ہے تو 1,28,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں اور 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ دونوں ریزلٹس میڈیا پہ چلے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب متضاد ریزلٹس چلاتے ہیں اور جو ابتدائی آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں بغیر فارم 45 کے, اس کی بنیاد پہ جب رزلٹ چلتا ہے تو وہ غیر تصدیق شدہ ہوتا ہے, وہ غیر حتمی ہوتا ہے. یہ گجرات کا ایک حلقہ ہے عابد رضا صاحب کا, اس میں جو الیاس امیدوار جیتا ہے, چوری الیاس, وہ اس میں ہے ہی نہیں. ان کے 90,000 ووٹ ہیں اور موسیٰ الہی صاحب کے 85,000 ووٹ ہیں. جو امیدوار جیتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. میں اپنا رزلٹ آپ کو بتاؤں, میرا رزلٹ جب آنا شروع ہوا تو تمام چینلز پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برتری دکھائی گئی. میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ فارم 45 دیکھیں. میں آپ کو 2-3 فارم 45 دکھاتا ہوں جہاں پہ ان کے ڈبل ڈیجٹس ہیں. اطاعت تارڑ 281, بلاول صاحب 81, اور پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ کے بھی کوئی تقریباً 200 ووٹ ہیں. تو یہ فارم 45 جب آنا شروع ہوئے تبھی تصدیق شدہ جو ہے وہ رزلٹ ہم نے دینا شروع کیا, اور ہمارے فارم 45 میں اور پریزائڈنگ افسر کے فارم 45 میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ فرق نہیں ہے تو پھر ریٹرننگ افسر نے وہی فارم 45 ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے اور وہی حتمی نتیجہ سامنے آیا. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ فارم 45 کی بنیاد پہ نہیں بنا اور فارم 45 اور تھے اور فارم 47 اور ہے, یہ غلط تاثر ہے. کے پی کے اندر تو آپ کا فارم 45 اور فارم 47 آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. پنجاب اور سندھ میں اور بلوچستان میں آپ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں, تو یہ جہاں پہ ہار رہے ہیں وہاں پہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ تو جشن ہے, وہاں پہ الیکشن کمیشن کی تعریف ہے, وہاں ویڈیو چڑھا رہے ہیں ہم جیت گئے, ہم نے بازی مار لی, ہم سبقت لے گئے, ہم نے فلاں کر دیا. اور اسی ضلع میں اگر 7 والی سیٹ ہارے ہیں تو آپ ہی کے پارٹی کا امیدوار جو رو رہا ہے نون لیگ نے دھاندلی کر دی. بھائی نون لیگ نے دھاندلی کرنی ہوتی تو 7 والے حلقے میں بھی کر لیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے, بیرونی طاقتوں کے ذریعے, اور باہر بھی ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا ایک اور ملک میں جہاں سے یہ چیزیں اپلوڈ کی جا رہی تھیں. 90 ارب روپیہ تو صرف خیبر پختونخوا حکومت کا انہوں نے استعمال کیا, جو انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کیے تھے اور جو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا سوشل میڈیا کا. تو بھائی یا تو کہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, ورنہ پھر پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں دھاندلی کا رونا رونا چھوڑ دیں, یہ زیب نہیں دیتا. اور آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ جب فارم 45 پریزائڈنگ افسر ریٹرننگ افسر کے پاس لے کے آیا ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں, آپ کو جلدی تھی اپنی فتح کا جشن منانے کی. تو گور خان صاحب کے 2 متضاد بیانات ہیں, یہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا. پہلے کہا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں,
صرف ابتدائی 15% نتائج کے اوپر جو جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ یہ مرتب کیے جا رہے تھے. جب صبح فارم 45 سارے مرتب ہو گئے آ گئے, اس پہ پھر کہا نہیں ہم تو ہار رہے ہیں, ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حکومت بنائیں, اور ہم کیسے حکومت بنائیں گے. تو یہ چند گھنٹوں کے فرق سے پہلے آپ فتح کا اعلان کرتے ہیں, پھر آپ شکست کا اعلان بھی خود ہی کر دیتے ہیں. تو یہ فارم 45 والا جو کھلواڑ آپ نے کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا, آپ کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ یہ الیکشن جیت جاتے. جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو برتری حاصل تھی, سبقت حاصل تھی. تمام سرویز, تمام ٹی وی چینلز پہ جو لوگ آپ کے مائک لے کے بھی علاقوں میں جاتے ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ میں تھی. تو آپ کے پاس طریقہ ایک ہی بچا تھا کہ آپ جعلی فارم 45 ایک ہی پولنگ سٹیشن کے 2 جاری کر دیں اور ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں, اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ملک میں کیاس پھیلا دیں, ملک کے اندر ایک تباہی پھیلا دیں, اور کوشش یہ ہو کہ ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہو, دھاندلی کا رونا رویا جائے, اور جمہوریت کو اور معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ہماری کوشش ہے, ہماری جماعت کی کوشش ہے کہ ہم ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کی طرف جائیں. I want to address the international media also. We want to go towards democratic consolidation because these fake form 45s have been prepared by PTI. They are doing digital terrorism through these fake form 45s. We have form 45 with stamps on them, with signatures on them. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کھلواڑ کیا اور آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو سلمان راجہ صاحب نے پہلے کہا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 لے کے نکلا یہ بھی ساتھ نکلتے, ان کا پولنگ ایجنٹ پیچھے گاڑی لگا کے پریزائڈنگ افسر کے دفتر تک جاتا. وہاں پہ جب پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 جمع کرایا تو وہاں پہ بات کرتے کہ جی یہ فارم 45 ہمارا اوریجنل ہے. ہمت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ جعلی بنایا ہوا تھا, وہ پکڑی جانی تھی چوری, تو اس لیے ان کے فارم 45 محدود رہے سوشل میڈیا تک اور میڈیا تک. وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک نہیں پہنچ سکے. وہ پہنچ جاتے تو وہاں پہ گڑبڑ ہونی تھی, انہوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا. تو میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن کے ذریعے, مس مینجمنٹ کے ذریعے اور جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کے ذریعے بہت ساری سیٹوں پہ شکست کلیم کی گئی, جو کہ بعد میں ہار میں تبدیل ہوئی. اور جھوٹے فارم 45 کے ذریعے جو ایک تاثر پھیلایا گیا وہ عوام کے سامنے ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہمارے پاس تو تصدیق شدہ فارم اویلیبل ہیں, ہم تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ سارے جو اپلوڈ ہوئے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اسلام آباد میں بھی نوٹنکی شروع ہو چکی ہے, وہاں پہ اب باقاعدہ رونا رویا جا رہا ہے. اور میں عطا, اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں, میں ایک آخر میں بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ابھی بھی کسی کو بھی اعتراض ہے تو اس کا فورم الیکشن کمیشن ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ترجمان نہیں ہیں, ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیول پہ ہے تو اس کا فورم الیکشن کمیشن, الیکشن ٹرائیبیونل, ہائی کورٹ اور اپنے ملک کے قوانین ہیں. اب وہاں بیٹھ کر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر ٹو دی الیکشن to the international media also that Pakistan does not need and will not tolerate any intervention, because we do have all the election legal platforms available to all political parties in Pakistan to utilize and to submit whatever they have in their defense and what we have in our defense. And though there are 2 parties contesting, 3 parties, there are constituencies where more than 10 parties are contesting. Not everybody has to win. And not everybody can be happy with election commission, and because we are also a aggrieved party, we do have hundreds of petitions in election commission and in tribunals also. So one, that this party only believes in fascism, in anarchy, and that is what they've been displaying since 2013. جب پاکستان ایک ٹریجیکٹری پہ تھا, ترقی کی ٹریجیکٹری پہ تھا, اور اس وقت بھی یہ 14 میں کیا کر رہے تھے, چائنا کا صدر آ رہا تھا, یہ ڈی چوک پہ قبریں کھود رہے تھے. ملک میں سی پیک آ رہا تھا, یہ سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں اور گندے کپڑے لٹکا رہے تھے. ملک کے اندر ترقی ہو رہی تھی, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی, ملک کے اندر گروتھ ہو رہی تھی, مہنگائی کم ہو رہی تھی, بجلی کے منصوبے بن رہے تھے. یہ کیا کر رہے تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت مولانا
कौन से थे जो उनके, ताहिरुल कादरी साहब, उनके साथ खड़े होकर रोज वहाँ कब्रें खोदते थे। आज एक कब्र में चला जाता था, दूसरे दिन दूसरे कब्र में चला जाता था। और उसके बाद ये 18 में RTS को बिठा के इन्होंने मुल्क के साथ वो किया जो ये उस वक्त करना चाहते थे। मईशत को तबाह की, अनारकी फैलाई, महंगा तरीन मुल्क किया, बेरोज़गारी की, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाए। फिर जब 18 में अपना वो RTS बैठ के ये सब कुछ किया, 22 के अंदर जब इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया तो फिर 9 मई हो गई। और 9 मई ये माइंड सेट ही इंतशार का है। अगर किसी चीज़ में ये काबिल तारीफ़ हैं, किसी चीज़ में इनको हार पहनाने चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए, वो मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद, नफरत और ये इस तरह की हरकतें, अदम इस्तेकाम, और बहुत शाबाश देनी चाहिए तो वो माशी तबाही जो इस मुल्क की है और जारी है। आप मुल्क में इलेक्शन हो गया, किस मुल्क के किस पार्टी हेड ने कभी पाकिस्तान को कहा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जाली इलेक्शन में इंटरवीन करें, या किसी और मुल्क को कहा हो कि आप इंटरवीन करें? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर किसी कानून को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर किसी ज़ाब्ते को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर मुल्क की सॉवरेंटी, मुल्क की इंडिपेंडेंस को मानते ही नहीं हैं। आप गुलाम हैं क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आती है, आपका पैसा बाहर से बंद हो जाए तो आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। और आपने ये पूरा सोची समझी साजिश की इसलिए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए और सियासी इस्तेहकाम भी ना आए। इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि दीज आर फ्रॉड्स, दे आर लूटर्स, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर लूजर्स, और दे हैव नो एविडेंस to stand by law or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens, and it is unfortunate. मतलब मैं आपको ये, मैंने मीडिया को represent किया, it is unfortunate that they have used media, क्योंकि अगर ये मीडिया को फॉर्म 45 दे रहे थे तो ये फॉर्म 45 ले जाए ना इलेक्शन कमीशन में, जमा करा दें। वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो उसको असली फॉर्म 45 के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो जाली फॉर्म 45 है तो वो यही कहेगा कि ये जाली फॉर्म 45 है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो उसकी और फोरम्स मौजूद हैं, आप उसका फोरेंसिक करा लें दोनों का, आप उसकी डिटेल ले लें, आप उसको मजीद एविडेंस पे ले जाएं। लेकिन आओ अमेरिका मेरी मदद करो, वो अमेरिका जो साजिश करके तुम्हें जिसने बाहर निकाला, एब्सोल्युटली नॉट कहते हम गुलाम नहीं हैं, हम पता नहीं तुम, मतलब ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये लोग मुल्क, और मैं तमाम पार्टीज़ के को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दहशत गर्दों का ग्रोह है, सियासी दहशत गर्दों का। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, इसका जो साथ देगा, मतलब रात को खड़े होते हैं तो कहते हैं किसी और कैफियत में होते हैं तो कहते हैं 180 सीटें जीत गए, सुबह वो 150 हो जाती हैं, शाम तक वो 120 हो जाती हैं, जो 92, 93 के ऊपर। हमने 2018 में पंजाब में 132 सीट्स जीती थी, 130। हम ऑपोजिशन में बैठे थे, इन्होंने हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी थी, इन्होंने एलाइज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। हमने अक्सरियत ली, 132 सीट्स ली थी। हमने कहा था मुल्क, RTS जब बैठा था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने यादगारों के मुजस्मे उखाड़ के बेहुरमतियां शुरू कर दी थी, आगे लगानी शुरू कर दी थी, गले पकड़ लिए थे जजेस के। हम पार्लियामेंट में बैठे थे, हमने अपने तमाम एतराज़ इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, एहतजाज किया था, जो कि सियासी एहतजाज का तरीका होता है। हमने कौन सी कोई पटारी खोल के अमेरिका को कहा था आओ मैं हमारी मदद करो, मगर ये अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं गैर मुल्की जहां से फॉरेन फंडिंग आती रही, उनको क्या जवाब देंगे अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो? असल में तो ये पूरा नेक्सस है जो अनफोल्ड होता है हर इवेंट पे। जी जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन था ज़ाहिर एक स्टेट एक्टिविटी है, जैसा बयान कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट थी इलेक्शन को सबूताज करने के लिए, जिसके लिए स्टेट लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, तो इससे ये ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम जिस तरह आप कर रहे हैं, तो इसको अदारे और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इस सूरत में है कि जब जुर्म करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज होकर झूठा बयानिया बनाते हैं,
وہ باہر کی قوتوں کو جوڑتے ہیں, باہر بیٹھے اکاؤنٹس کو جوڑتے ہیں, پورا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر امید کی جاتی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے. مطلب ہم پہ اعتراض یہ آتا ہے کہ پی ایم کیوں نہیں ایسا کر رہے, یا اور جماعتیں ایسا کیوں نہیں کر رہی. افسوس تو ہے کہ ایز اے نیشن وی ہیو ریڈیوسڈ ٹو دس, کہ جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے بڑا جھوٹ بولو. کوئی اگر غلط بیانی کر رہا ہے اس سے بڑی غلط بیانی کر کے سامنے آؤ. مطلب کہ ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ آپ بات یہ ہے کہ الیکشن رزلٹ آ گئے, یہ ایکسپوز ہو گئے, ان کے پاس الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ہوتا تو آج اسلام آباد میریٹ میں پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے. الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ کر اپنا ایویڈنس دے رہے ہوتے, اپنے کیسز لڑ رہے ہوتے, اور اپنے ثبوت دے کر کیسز کے اندر فیصلے کرا رہے ہوتے. جب اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو وہاں جا کے میریٹ میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریس ٹاک کر. جی اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا جی کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ ڈھاکہ بنا دیں گے KP میں, کیا اس کے خلاف آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں, اس کے خلاف کیا کوئی عدالتی یا قانونی چارہ جوئی ہوگی؟ اور عطا طارق صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ فارم 45 کے جو بھی ہیں اس میں مہر بانو قریشی صاحبہ کے بھی انہوں نے کیے, ریحانہ ڈار صاحبہ بھی نقلی فارم لے کے گئی, تو کیا آپ اپنے حلقے میں جو یہ چیلنج ہے اس کو الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشن دائر کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے خلاف؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا بیان ہے اس پہ تو ان کا جو ہوگا حساب کتاب, کیونکہ یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ محض سیاسی بیانات نہیں ہوتے, یہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں, اور یہ کبھی نہ کبھی آپ کے منہ پر آ کر تماچے کی طرح پڑتے ہیں. تو وہ تو ان کو تو اس کی درد نہیں ہوتی, لیکن ضرور عوام کو اور ملک کو اس بات کی تکلیف ضرور ہوتی ہے. یہ وہی کیس ہے سائفر کا, یہ وہی کیس ہے 9 مئی کا, یہ وہی کیس ہے 2014 کے دھرنے کا. تو یہ سارا کچھ یہ کرتے رہتے ہیں یہ, اور تاریخ جو ہوتی ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتی. آپ سے میں گزارش یہ کروں گا, دیکھیے میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ جعلی فارم 45 ویب سائٹوں پہ, سوشل میڈیا پہ, میڈیا پہ چلائے گئے. جب پریزائڈنگ افسر اوریجنل لے کے آیا تو اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا. میرے فارم 45 جو میرے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے دیر سویر, میں صبح 6 بجے تک 7 بجے تک وصول کرتا رہا, تو وہی فارم 45 مجھے کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی کوئی جھگڑے کی, کوئی لڑائی کی, کوئی خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی. 337 پولنگ اسٹیشن تھے, پرامن الیکشن ہوا ہے, کہیں پتا بھی نہیں ہلا. میں 150 پولنگ اسٹیشن میں خود پھرا ہوں. ہاں ری کاؤنٹ جب ہو رہا تھا اندر اس پہ جھگڑا یا آپس میں تلخ کلامی ضرور ہوتی ہے, مگر میں تو مطمئن ہوں نتیجے سے, کیونکہ نتیجہ جو ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے, جو فارم 45 کے تحت بنایا گیا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ جعلی رزلٹ چلایا اسکرین شاٹس کی بیس کے اوپر, اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میرا الزام تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ہے بھی نہیں, میرا الزام تو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جانا چاہتے ہیں بڑے شوق سے جائیں, مگر کیونکہ میں نتیجے سے مطمئن ہوں اور میرے فارم 45 میرے پاس ہیں, تصدیق شدہ ہیں, مہر شدہ ہیں, دستخط شدہ ہیں, اور اس میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. مجھے بالکل کلیئرٹی ہے کہ میں نے صبر تحمل کے ساتھ فارم 45 کا انتظار کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فتح کا جشن منایا اللہ کے فضل سے. اور میں انتظار کیا کہ یہ فارم 45 پریزائڈنگ افسر بھی لے کے جائے ریٹرننگ افسر کے دفتر تک, تاکہ جب کنسالیڈیشن ہو تو تمام 45 پریزائڈنگ افسر کے مہیا شدہ فارم 45 وہاں پہ موجود ہوں. تو انہوں نے جو جعلی چلائے ہیں ضرور چلائیں, ابھی بھی چلا دیں, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, مگر آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے, آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور آپ نے جو ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی کوشش کی تھی وہ غلط ثابت ہو چکا. اور ابھی بھی الفت بھائی ایک منٹ, ابھی بھی اپنی سکرینز پہ اگر آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یہ فارم 45 نہیں دکھا رہے, وہ اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں ٹی وی چینلز کی. ہاں الیکشن کمیشن میں کہا ہے انہوں نے میڈیا کو اس جھوٹا فیڈ کر کے پھر اب اس کو استعمال کر رہے ہیں. ریحانہ ڈار نے, مریم صاحبہ ریحانہ ڈار نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیل نے کہا کہ ہم جیت چکے تھے. انہوں نے کہا جی کس چیز کے مطابق؟ انہوں نے کہا جی میڈیا کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ رزلٹ بھی جا کے میڈیا سے لے لیں یا کیس بھی وہیں پہ کر دیں. الفت بھائی کی بات سنیں. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ دیا تھا کہ ہم نے ریاست کو بچایا, ادروائز ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا,
कल एक फॉर्म मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जारी किया है कि ये अदम एतमाद की तहरीक हम नहीं लेके आए थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने लेके आए और हमने इस पर मोहर लगाई और इमरान खान की हुकूमत। उल्फत भाई, इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूं, मलिक अहमद इस पे काफ़ी तफसील से बात कर चुका, लेकिन मैं भी दूंगी बिकॉज आप चाहते हैं कि मैं दूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर, देयर आर फ्यू फ्रेंड्स सिटिंग हियर फ्रॉम फॉरेन मीडिया and there is a press conference going on for international media in Islamabad. I would also request the international media to please get Form 45, which the Pakistan Tehreek-e-Insaf people representing in Islamabad at the moment are saying that these are forged and these are real Form 45. And the Form 45, those are compiled at Form 47, they, according to them, are fake. So first of all, do not depend on the media screens, because when they were asked to present all the Form 45 which they think are the correct ones, they were unable to provide those Form 45 in the Election Commission. So the Form 45 which they have are, one, forged. They are fake Form 45, and that is the reason that they are not submitting those Form 45 to the Election Commission. They're only submitting the screenshots of the TV channels where the results were shown according to the Form 45 fed by Pakistan Tehreek-e-Insaf on social media. So I categorically deny the fact that the Form 45 that are uploaded on the Election Commission websites are fake, because there's no other Form 45. And where there are Form 45s which PTI hold at the moment, they are fake and they are forged, and that is the reason they're not submitting those forged and fake Form 45 in the Election Commission when the petitions are being heard. So this is all drama. This is a fake drama. This is a pattern and a trend which PTI is used to, and now allegedly are saying that, you know, the Pakistan Muslim League Noon has rigged the election, or other political parties have rigged the election. I don't understand. There's one election commission that has conducted elections in Khyber Pakhtunkhwa, where they've been appreciated by Pakistan Tehreek-e-Insaf that they were very fair, they were very transparent. At the same election commission has conducted the elections in Punjab, and where they have won, they are appreciating the transparency and fairness of the elections. And where they have lost, they're allegedly saying that there has been rigging. So this can't be true, because there's one election commission. The elections have to be transparent, or the elections have to be not transparent and not fair. So the argument, they're contradicting themselves. If the election Form 45, where they have won the majority seats, are real Form 45, then where they have lost are also real Form 45 uploaded on the websites of the Election Commission. मौलाना फजलुर रहमान साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। PDM में मैंने जितना क्लोजली मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, जिन मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को मैं जानती हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उससे अगर मैं वाकिफ़ हूँ, तो ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मौलाना साहब का जो एतराज़ है, ज़ाहिर है वो भी उनकी जमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में गई हुई है और अपने एतराज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह जमा करा रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला देगा वो हम सबको कबूल होगा। लेकिन जो आपने इत्तेहाद वाली बात की, मैं नहीं समझती। फॉर्म जारी किया जी, वो उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये सारी बात हुई। मैं उस मीटिंग में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बहुत करीब से चीज़ों को देख रही थी बतौर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मैं पार्लियामेंट में दी थी, पूरा वोटिंग प्रोसेस देखा, सबमिशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा। उसके अंदर मैं किसी ऐसे इंसिडेंट्स की प्रिवी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो या ऐसी कोई मीटिंग हुई हो। एक लीगल तरीके से, आइनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे थे और इनको वोट आउट कर रहे थे, क्योंकि 4-4.5 साल की जो नाअहली नलायकी मुल्क के अंदर छोड़ कर गए थे, और इन लोगों का हलकों में जाना, इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया। तो ये एक आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल प्ले किया, और उसके बाद जो इनकी अपनी जमात के मेंबर्स थे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेकर इनको वोट आउट किया। तहरीक-ए-इंसाफ ने फॉर्म 45 गलत बनाए हैं या मीडिया गलत फीड किए हैं, तो
जमात इस्लामी और टीएलपी भी तो यही बात कर रही है, उनके मुतालिक क्या कहेंगे, क्या उन्होंने भी जाली बनाए हैं? देखें, टीएलपी और जमात इस्लामी के, मैं अपने हल्के का आपको बता देता हूँ, उनके तो पोलिंग एजेंट नहीं थे हर पोलिंग स्टेशन में मेरे भाई। मतलब 337 पोलिंग स्टेशन में से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल 60-70 पे उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो वो पता नहीं कौन से फॉर्म 45 की बात करें, फॉर्म 45 337 जमा करने थे इस हल्के में। मेरे पास तो डबल पोलिंग एजेंट थे, हमने एमपीए का अलग पोलिंग एजेंट खड़ा किया था, अपना पोलिंग एजेंट अलग किया था। मेरे पास इस हल्के के अंदर ये 337 पोलिंग स्टेशन है, मेरे पास 650 की फोर्स मौजूद थी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी। अगर तो इन्होंने ये फोर्स खड़ी की थी और इन्होंने तस्दीक शुदा ये वसूल किए थे तो ये बात जरूर करें, मगर 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, भैया आपने जमा भी किए पूरे के नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, एक बात मैं फॉर्म 45 का आपको करते हैं, सिरल अलमाइडा साहब, ये भी एक रवायत चल पड़ी है कि क्योंकि आपके पास वो इन्फ्लुएंस है और क्योंकि आपके पास वो ट्विटर हैंडल है तो आप किसी का भी बात निकाल कर आप उसको वो करें। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, कह रहे हैं जी मरियम औरंगजेब हैज़ कॉल्ड इमरान खान एन अमेरिकन एजेंट। I have categorically said कि yes, if somebody will try and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries, who will you call? What are they? What will you call them? मैंने आपको ये कहा है कि इनकी जमात के अंदर फॉरेन फंडिंग के थ्रू फॉरेन एजेंट्स मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी फैलाते हैं और उनका जो सरबराह है वो इमरान खान है। I stand by my statement because why do you have to call America to intervene into democratic process of the country? Cyril Almeida से मेरी दरखास्त है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, he should condemn that act. मैं ये एक फॉर्म 45 का एक एग्जांपल आपको दे दूं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट लखपत लाहौर का फॉर्म 45 है। बिलावल साहब 81 वोट, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वकास साहब 15 वोट,